الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اپنے بھی پڑھائے بھی، گورے بھی کالے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، لمبے قد والے چھوٹے قد والے، جسامت والے قامت والے، پتلے موٹے، سارے کے سارے کافر مسلمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند اور سورج چاند کی چمک کا مالک جب یوں اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، حکمرانی کرنے والوں، روب دھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نبض کے سیاہی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے یک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہ کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کہنے کی زبان کو عادت ڈالو. رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ موت کے بعد اللہ کے سامنے زبان سے اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا. اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ. کھانا کھا کے جس کا نام جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، التحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو کہو میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ بھی کوئی بھلا بات ہے؟ میرا ورثہ، میری ملکت مجھے دنیا والے، محلے والے، میری اولاد یاد کرا رہی ہے. یقین جانو کسی کی ملکت مال ہے، کسی کی ملکت زمین ہے، کسی کی ملکت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکت لا الہ الا اللہ ایمان ہے. اور میرے عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکھوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا وسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربع میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازگاہ میں جگہ نہیں ملے گی. وسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی عرقی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا. کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو جس پہ میرے عزیزو کلمے والی، جس پر قرآن والی، یا حی یا قیوم والی، ایمان مجمل، ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے. تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو. جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیزو جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرے جا، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا. وہ کہتے ہیں فرشتوں عرق گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، پشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا. کہنے لگے او بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو. چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے. میت کے کان میں پوچھ تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی فوراً اترا کے زبان درازی کر کے اترا کے کندھے مٹکا کے آنکھوں کی بھویں مٹکا کے کہتا ہے اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا. اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے، میری کبریائی کی قسم میں پھر بھی تجھے دکھاؤں گا.
کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے۔ میرے عزیزو، ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر، فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر، وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ او لوگو، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا، کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا، ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیڈ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا۔ کیا بات! مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے۔ میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے، بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بے وقوف نہ کہو، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا، لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ہے کسی مرنے والے کا احساس؟ ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ قرآن میں نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم ہے۔ کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی، آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی؟ فرمایا ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ الہ العالمین، ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا۔ اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھین جائے۔ مالک کائنات آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانس سے چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے۔
مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے, دعا کرو جی بارش ہو جاوے, فصلہ نہیں دعا کرو جی, گرمی نہیں دعا کرو جی. اللہ اکبر, دعا تم سارے دعا کرو, میں کروں گا, لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے, اپنے نسلوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو. پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے, اردو میں کرو وہ سنتا ہے, میرے عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو, سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے. کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ میری بیوی کے کردار کو, میری بیوی کے اخلاق کو, میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا, جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا, ہم چپڑاسی کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں, ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, آبی زاہد بننا, سجدے کرنا, اللہ کے گھر کی صفائی کرنا, اللہ کے گھر کی عبادت کرنا, خدا کے گھر کو آباد سمجھنا, اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں. غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے, بعض جگہ مائی کا ذکر آیا, بعض جگہ مرد کا ذکر آیا. بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا. بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی, دن کے اجالے میں آیا کرتی, مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا, ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی. تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے, تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے, اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ, کملی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 میل کا حکمران نہ ہوتا, مسجد کا مؤذن ہوتا. جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے, جڑا دیکھتا لڈو منہ چ پا کے گھومتا رہتا ہے. جتیاں چاہتے رکھو, کوڑا چاہ دو, بلبدار دو, تیرے باپ کے نوکر ہے. اے کام تے بھی تے کر, تو نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا. سبحان. گرمی کا موسم ہے, مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے, مسجد کے یو پی ایس سے بجلی لے سکتا. تم نے اس محکمے کو, ان ویکینسیوں کو, ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں. میری کیا حیثیت ہے, میرا کیا مقام ہے؟ مجھے دنیا پیر طریقت کے, رہبر شریعت کے, خطیب پاکستان کے, خطیب یورپ ایشیا کے, جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟ حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں, موٹر سائیکل کے مکینک بننا, ورک شاپ بننا, اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا, چھاپڑی لگانا, فروٹ بیچنا, اللہ اکبر میرے عزیزو, یہ کوئی بری بات نہیں, لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں. عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا, قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا, مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا. رب اکبر کی قسم ایسی بدنصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے. علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے. ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کرتا ہے, کراتا ہے, باپ ہمارے سرما کے سر نیچے کر دیتا ہے. کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں. 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو. بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے, یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ اللہ. پانی کے کولر مسجد میں, اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں. اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو, امام کی 70,000 تنخواہ ہو. اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں, یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے.
تو کہندے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کناں نوں لوا لے، ابا اسی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے والے نے کیتی ساڈی عزت کی کرن گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے. 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا. رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے. 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی چھٹی کوئی نہیں، عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی چھٹی کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کے نکاح پڑھا کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا. میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا. بھالا نہیں ایسی زمین کو. بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی. یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی. آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارتیں مسجد کی کرتا ہے. ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے. بابو جی کوشش کرنا، بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا، بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا، تمہیں اچھا لگے گا. 1.5 مرلے کے لیے، 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے. اگلی بات کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت، چٹی داڑھی میری بھی آ گئی، کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی. اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے، اب دنیا میں نکھر گئے، رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا، معاشرے میں بچایا، محلے میں بچایا، خاندان میں بچایا. دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے، بچیاں مجھے دیکھ کے پہ پردہ اندر چلی جاتی ہیں. اے میری بچیوں، میں میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا. اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو، اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو. رب اکبر کی قسم آج اولاد کو منا لو. اولاد کو دنیا کا وارث بنایا، مکان دکان کا وارث بنایا. بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے. علاقے میں فوتگی ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ، بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا، اتنی خدمت کریں گے، کھانا آپ کو کھلائیں گے، گھنٹہ پہلے آ جانا، 11 بجے فارغ کریں گے. بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، سارے نعت پڑھ کے چلے گئے، ختم پڑھ کے چلے گئے، کھانا سامنے آ گیا. اللہ اکبر، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے. حضرت جی دستار کر دو، دستار کر دو، پگ باندھ دو. کون سی؟ چودھری کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، میر کی، نمبردار کی، کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں، چوکٹ کا، دروازے کا، مربے کا، رقبے کا، دھیوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا. آج کے بعد یہ وارث رہے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا، نہ گھر سے کوئی جائے گا. یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی، نہ کرے گا تو نہ ہوگی. اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی، بہن تابع رہے گی، بھائی تابع رہیں گے. میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو. میری تو تقریر کی ذمہ داری تھی، میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پنگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بل میں بھی دے دوں گا، لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پرنا تم لے کے آئی ہے، پگ نہیں باندھوں گا، بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. مولا کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑا تھا، پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی، مغرب سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد فجر آئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا
اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے. اللہ اکبر. قسم اٹھا کے بتا, باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا. اور بے شرما, میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا, تو کوئی اللہ کا ثواب لینے کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا, تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے بھاگ رہا تھا, تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے, تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا, زور زور سے کہہ رہا تھا اونچا درود شریف پڑھو, بابے دی مغفرت دی دعا کرو. تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھا, اللہ کی قسم. جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بدوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں. اتنا بڑا دھوکہ, مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے. کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے, بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے. یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو, لوگ کہاں جانا ہے. اللہ کہتے لے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیا. دعا لمبی چا کرو, روٹی تقسیم ہو رہی ہے, لمبی چا کرو لمبی چا کرو. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کمالی جا رہا تھا, راستے میں فقیر ملا, ہاتھ پھیلا دیا, انطعم فی سبیل اللہ. کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی, آدھی کھائی ہوئی آدھی کتری ہوئی, آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت. پلٹ کے نہ گیا, ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا, کسے میں ہاتھ نہ ڈالا, جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا. جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے, قدم بھاری بھاری ہو گئے. بچوں کو اولاد کو بلایا, کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی. کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا. بیوی کو وصیت کر رہا ہوں, یہ مکان تیرا, بیٹے یہ باغ تیرا, یہ باغ تیرا, یہ باغ تیرا. ایک باغ بچا, کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد, مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا. جب انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا, صفدر کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا. دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو, کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا. ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا. وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا. کہ پھر یہ جنت کے مزے, یہ سب پوشاکیں, یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا. جو ایک کھجور کھا رہا تھا, آدھی خود کھائی آدھی فقیر کو دے دی. اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی. اللہ کو اتنا عمل پسند آیا, اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا بات. ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو, نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو, نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو, نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو, نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو. الا من اتى الله بقلب سليم. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی مسکین, کسی غریب کے ہاتھ میں دھرتا ہے, اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, ہر عمل بندے کا تولا جائے گا. کسی میں ریاکاری آ جائے گی, کسی میں دکھلاوا آ جائے گا, کسی میں بدنیتی آ جائے گی, کسی میں کمزوری آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ. کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے, ٹوکریاں خالی ہو گئی, بیگ خالی ہو گئے, اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے, یاد کر رات کر صبح گھر سے نکلا تھا, گھر کے دروازے سے باہر نکلا, راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی. تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی, مسلمان کو تکلیف ملے گی. اے میرے بندے, جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟
تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا۔ اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا، میرے عزیزوں کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا، اللہ فرمائے گا او کربلا والوں انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا، کیا کرے بھائی یرفع ابراہیم القواعد، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا، بھائی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا اللہ اکبر۔ بندہ عاجزی دکھاتا ہے دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے، یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے۔ کہ ہو گیا، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے، آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا، یوں کر کے دامن پھیلایا، یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ، پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے، مجھے دیتے پتہ لگے گا، ابراہیم تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفت مصطفیٰ، مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے، پتھروں کو، پہاڑوں کے پتھر مبارک دے رہے، پانی کی موجیں کو مبارکباد دے رہی۔ مائی آمنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مائی آمنہ کہتی ہیں جلوے پہ آئے کوئی نہیں، نور کے جلووں کی اللہ اکبر اثرات پہلے ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا وہ لوگ ہو جس دل سے آمنہ کا لال، آمنہ کہتی آمنہ محبوب خدا جب سے میری جھولی میں آیا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کسی نبی نے آ کے مبارکباد نہ دی ہو۔ رات کو ایسی ایسی عورتیں آ کے پکا جلتی تھی کہ دنیا میں صبح کے وقت میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ جدھر میں اشارے کروں ستارے میرے اشاروں پر، چاند میرے اشارے پر گھوما کرتا تھا۔ صبح صبح میری ماں مجھے پانی کا ڈول دے دیتی اور کہتی جا بی بی پانی بھر کے لا۔ فرمایا میں اپنی سہیلیوں سنگتیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں ہوتی، جھوکا میرے سے نہیں جاتا، پانی کے کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی، یوں کر کے نظر ڈال کے دیکھتی پانی گہرائی میں ہوتا۔ آئے میں کیسے ڈول ڈالوں گی، کیسے رسی کھینچوں گی؟ پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابھی میری نظر پڑا کرتی تھی، پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ جایا کرتا تھا، میں پانی ڈول بھرتی تھی، چلنے لگتی، سہیلیاں میری باں پکڑ لیتی اور کہتی آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں کھڑی رہے گی تیری قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا اور ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت آمنہ کی ساس صاحبہ کہہ رہی ہے، کملی والے کی دادی فاطمہ کہہ رہی ہے، اور تو پانی دی گلا نہ کر، تو
تجھ پانی کی جھال کی گلے نہ کر، یہ بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، یہ بتا تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی۔ آمنہ محلے والے اعتراض کر رہے ہیں، پڑوسی اعتراض کر رہے ہیں، دادا عبد المطلب کو بیمار پڑ گیا، کہاں میں بھی یہی گلنا سن کے آیا، عورتوں کی جمع گوئیاں علیحدہ، آج تو حرم میں بات ہو رہی تھی، عبد المطلب بتا تیرے دروازے پہ عطروں کی بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آمنہ اللہ اکبر، عورتوں نے شکایت کی تیرے کپڑوں سے خوشبو کی بات آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ سیدہ فرمانے لگی آنکھوں میں پانی آ گیا، مجھے میرا مرا ہوا عبداللہ یاد آ گیا۔ میں کہا اوہ اس امانت کا کمال ہے، اللہ کی اس رحمت نعمت کا کمال ہے۔ میں نے کہا اماں پگلی نہ کہنا، دیوانی نہ کہنا، جلی نہ کہنا، کہتے ہو خوشبو پہ، کپڑوں میں خوشبو، جسم میں خوشبو، پیر کی جتی میں خوشبو، تکیے میں خوشبو، غلاب میں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اماں مجھے یہ نہ کہنا اب تو ہی تڑپینے لگ گئی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اماں میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مولانا عبد الحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ دادی کہنے لگی چھڈ رامنا گلا، حقیقت دس کہ میرے سے نہ پوچھ، اس دیوار سے پوچھ۔ کل یہاں سے گزرتے ہوئے میرا ہاتھ دیوار کو لگا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آمنا ساس پوچھ، کل رات اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی ساسا، میں کل رات پوچھنے گئی تھی، میں ہی کیا بی بی تک نہ میرے ول آمنا کیوں کر کے میری طرف نگاہ اٹھی، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں کوئی نہیں پوچھ رہا، تو ہی پوچھ۔ عبد المطلب آگے بڑھے، باپ کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جی میری منو یا نہ منو، سسر ہونا عبداللہ چلا گیا، کوئی جھوٹی کہے گا، کوئی سچی کہے گا، کوئی کہے گا ناٹک کر رہی۔ ابا جان میں تجھے اپنی نہیں سناتی، کپڑوں کی نہیں سناتی، تھوک کی نہیں سناتی، دیوار کی نہیں سناتی، اماں میں سہیلیوں کی نہیں سناتی، ابا تیرے یاروں کی نہیں سناتی۔ اے ڈول ویک، کل صبح میں پانی کا ڈول لے کے اس رستے سے یوں کر کے گئی، بوا کھولیا کہ او ابا سامنے درخت ہے جس کی شاخیں کوئی نہیں، ابا جس کے پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں سوکھی پڑی ہیں۔ ابا جب میں پانی کا ڈول لے کے یوں کر کے گئی تو یوں کر کے جھکا، کہنے لگا آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ دادا حیرت پہ گیا، ابا جی جب پانی کا ڈول واپس لے کے آئی تو یوں کر کے درخت کے پاس سے گزری، ابا اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ سمجھ نہیں کہی آئی، دس تو دس۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، کہنے لگی مشک و عنبر کا کمال نہیں، کستوری کا پھور کا کمال نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ چہرہ بھی اعلیٰ، چہرے کی رانائیاں بھی اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، صورت سیرت اعلیٰ، اولاد اعلیٰ، صحاب اعلیٰ، بنین اعلیٰ، بنات اعلیٰ، سیر اعلیٰ، مقام اعلیٰ، امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی۔ ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی، ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ ہارس سانو خیر کوئی نہیں پہندا، ساڈا چولا پیمند والا، کرتا پیمند ٹاکیوں والا، ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چاڑا کوئی نہیں، گدی میری ماڑی چارا اس کے پاس کوئی نہیں، روٹی ہمیں نہیں ملی، اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی، آٹے کا پیڑا نہیں دیا۔ مائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے، اچانک مائی حلیمہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا، ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی، جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ، کون بنو سعد قبیلے سے، کیا لینے آئی ہے؟ کدائیا کا کام کرتی ہوں۔ بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا، تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی۔ ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی، پرائی آئی، بوڑھی آئی، جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی، لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی۔ بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے،
सारा दिन लोगों के दरवाजे पे फिरती हूँ, मुझे कोई खैर नहीं डालता, फिर मैं हरम में आके सो जाती हूँ। रात को 3 दिन में रोजाना ख्वाब देखती हूँ, 14वीं रात का चांद टूटता है, टुकड़ा मेरी झोली में आके गिर जाता है। रब्बे अकबर की कसम, उस चांद के टुकड़े से जो खुशबू आती है आमना, आज वो खुशबू मुझे तेरे दरवाजे से आ रही है। दिखा दो सही कौन आया दुनिया के अंदर। दादा हैरान है, खुदा के कुरान की वही लाने वाला जिब्राइल भी हैरान है। रवायत करेंदा हजरत मरारा में एक दिन सिटी था मुहम्मद प्यारा, जदो 14वीं सी ते कोई सितारा, मैं आका नु देखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चंद मद्दम दिसावे, मुहम्मद दा चेहरा हसी नजर आवे, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। अब कोई काना आएगा, दज्जाल आएगा, असवद असनी आएगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब आएगा, मिर्जा काना हरामजादा आएगा। वो दज्जाल तो हो सकता है, आमना के लाल की शान के बराबर नहीं हो सकता है। ताज व तख्त में नबूवत, ताज व तख्त में नबूवत, आमना के लाल की खत्म नबूवत, सिद्दीक के यार की खत्म नबूवत, आयशा के घरवाले की खत्म नबूवत, अब्दुल्ला के बेटे की खत्म नबूवत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह में खत्म नबूवत की पगड़ी का चौकीदार बना दे, नस्लों को, अक्लों को, फसलों को अल्लाह हुजूर की खत्म नबूवत के लिए कबूल फरमा ले। यकीन जानो, जो खत्म नबूवत की चौकीदारी करेगा। आओ मैं तुम्हें राज की बात बताऊं। हिजरत की रात थी, गोद सिद्दीक की थी, सर आमना के लाल का था, वजूद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह अकबर, 2 गोदे हुजूर ने आबाद फरमाई। एक गार में सिद्दीक के वेड़े को आबाद कर गया, मजार में आयशा के हुजरे को आबाद करके चला गया है। यूं गोद में सर है। रहमत आलम ने देखा सिद्दीक अकबर की तरफ, फरमाया सिद्दीक रोता क्यों है? कि या रसूलल्लाह हम अकेले, अंदर दुश्मन बार है। हुजूर ने फरमाया था अबू बकर आज कान खोल के सुन ले, तेरे जरिए पूरी दुनिया को बतलाऊंगा, अल्लाह पैगाम पहुंचा दे। रातें 3 है, दुश्मन मेरे, अबू बकर पहरेदार तू बन जा, कयामत तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, मोहम्मद रोजे में बिठा के कयामत तक तेरी पहरेदारी करेगा। हुजूर की विलादत के मौका पर मुझे खतीब याद आया, पता नहीं क्यों याद आया। जहानिया का खतीब था जिसे सुलेमान तारी कहा करते थे रहमतुल्लाह। सुना कदे? नहीं सुना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में जब माई हलीमा सादिया को देखा और माई हलीमा सादिया ने आमना को लोरियां देते देखा, वो सुलेमान तारिक मेरे अजीजों रहमतुल्लाह अलैह झूम झूम के कहा करता था, तेरे सदके वे मेरी जिंद जान सोनिया, करा तेरे उत्तो जिंद कुर्बान सोनिया। ये पढ़ पढ़ के सुनाया करता था और कहा करता था जब माई आमना की गोद में हुजूर आए तो झूम झूम के कहती थी, जदों च मेरे शिकम च आया मेरे दिल दा जानी, कदम च रख दी पत्थरां ते हो जांदा पानी पानी। फिर माई हलीमा ने बच्चा गोद में लिया, रहमत वाले नबी को गोद में लेके दरवाजे पे चलने लगी तो माई आमना ने दूर से कहा था, ऐ हुई मेरा कुल सरमाया रखना खास ख्याले, दुनिया दे कुल बाला को लो बखरा मेरा बाले। अल्लाह ने फरमाया शान भी बखरा दूंगा, मकाम भी बखरा दूंगा, आदम को इज्जत दूंगा, इब्राहिम को इज्जत दूंगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबूवत दूंगा, मकाम आला दूंगा, लेकिन ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तुझे शान दूंगा मैं शान का दरवाजा ही बंद कर दूंगा, मकाम का दरवाजा ही बंद कर दूंगा और कायनात वालों को बताऊंगा खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, ये है, वो है, वो ये नहीं ये वो नहीं, वो खुदाई में यकता, ये मुस्तफाई में यकता, वो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है, ये सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है। कोई बैठक तो खुली नहीं, कोई खिड़की तो खुली नहीं, कोई चोर दरवाजा तो खुला नहीं जहां से मिर्जा काना का ध्यानी दाखिल ना हो रहा हो। अल्लाह की कसम मिर्जा कादियानी तेरा मकाम, नबी की जुत्ती की बात नहीं करता, सिद्दीक की जुत्ती की बात नहीं करता, नबी के गुलामों की जुत्ती के नीचे जो करोड़ जर्रा, अल्लाह की कसम नबी का दीवाना तुझे उस जर्रे के बराबर भी नहीं समझता है। हमारा कीदा हमारा ईमान है,
جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے، الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا، قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے۔ آج سارے ختم نبوت قبلے پہ لعنت، قبلے پہ لعنت، قبلے پہ لعنت، قبلے پہ لعنت، آج سارے ختم نبوت۔ ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے، خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی، باڑ سے کروائی جائے گی، خاردار تاروں سے کروائی جائے گی، کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی۔ اللہ اکبر، اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ، اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ او معلم، یہاں استاد بیٹھے ہوں گے، ٹیچر بیٹھے ہوں گے، یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے، اور میرے عزیز و سب عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے۔ پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے، استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے، دنیا کا ادب بتائے گا، مدرسے والے بتائیں گے، محترم صاحب بتائیں گے۔ ہمیں استاد ایسا چاہیے، آواز مصری ہو، آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو، آواز اس کی پانی پتی ہو۔ اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی، ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا، تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا ہے۔ آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، معاف کرنا، میری فقیری لائن ہے۔ اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش، انڈیا، سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں، اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں۔ ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ، اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے۔ اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب، مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر عبد المعبود آزاد صاحب، حضرت پیر محمد شاہ صاحب، حضرت خاکوانی صاحب، اس طریقے سے پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، خواجہ عبد المالک، اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے۔ سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت، ان کا پیار لینا۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ اکبر، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا، کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شرح شریف نہیں سمجھا۔ ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہوگا۔ آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے، سورۃ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے، لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے، اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے، سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ چیز میرے عزیزوں میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے، میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے، میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے۔ مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں میرے عزیزوں، جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا، استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی۔ بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا میری ذمہ داری تھی۔ استاد کے گھر سودا سلف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھی، میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا۔ اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا، حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میرے استاد نے دیکھا، مجھے بلبل کا کرتے تھے، یہاں مروڑی دیکھ کے کہنے لگے بلبلے۔ میں نے کہا جی، تو اس طرح کر کے اشارہ کیا۔ میں برش لینے نہ گیا، میں کپڑا لینے نہ گیا، اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا اور یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا، استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا۔ جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا، میں نے استاد کو دیکھا، یوں کر کے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے، اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا، اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی، 2 وزیر آئے، میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا، ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، عبدالحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی، میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے۔ کوشش کرنا میرے پیارو، علم دنیا کیوں نہ ہو، علم دین کیوں نہ ہو،
پڑھانے والوں کی قدر کرنا، جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا، جو مدرسے میں چھوڑ کے ہے ان کی قدر کرنا، جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا۔ اللہ اکبر۔ افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی، وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی، نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی، بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی، لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چار شرطیں بتلائی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خبردار خبردار، جوان ہے، مالدار ہے، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے، باپ کے پاس جاتے ہوئے چار چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پہلی، جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی، جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی، ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی، ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی۔ خبردار، پیر ہے، فقیر ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کر، کندھے جھکا کر، سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے۔ اگر تیری بات، تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا۔ ماں نے بلایا، جاؤ، دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو، جاؤ ماں سے پوچھو۔ لانا تھا زندگی پر، پانی پیا دے، کپڑے استری کر دے، سالن لیا دے، یہ کام تو بڑھاپے میں، جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے جو ماں سے کروا رہا ہے۔ کہندا ساڈے پیواں ساڈے لی کیتا کچھ نہیں، اب یاد نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا۔ جب پھٹا ہوا صافہ، پھٹی ہوئی پگڑی، گھسا ہوا کرتا، گھسے ہوئے چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا۔ جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا، رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا، بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا، سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے۔ اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کی قسم، او میرے پیارے، او میرے لاڈلے، تین چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تم کے روڈ سے آئے، مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے، لیکن تین چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی، مجھے وہاں نہیں ملی، دبئی ابو ظہبی میں تلاش کی، مجھے وہاں نہیں ملی، میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا، مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا، مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا، لیکن تین چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی۔ آپ سے درخواست ہے، فقیروں نمبر میرا لے لو، قاری زبیر سے، اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو، تین چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا، جو چاہو گے منہ مونگی قیمت دوں گا۔ پہلی چیز، جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی آ کے خرید لوں گا۔ اللہ اکبر۔ چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا، میں بھی آ کے خرید لوں گا۔ تیسری چیز، ماں باپ کے مرنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتانا، میں بھی خرید لوں گا۔ رب اکبر کی قسم، یہ نعمت ایک دفعہ ملتی ہے، عزت آنے جانے والی چیز ہے، مال آنے جانے والی، بیماری آنے جانے والی، صحت آنے جانے والی، لیکن ماں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سرا دے تاج ہوندے، ایک دفعہ یہ تاج اتر جائے موت تو آئے گی، پلٹ کے تاج واپس نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ٹھنڈی چھاں چلی گئی، دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ بابا جی، ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، کوئی 70 سال کا، کوئی 75 سال کا، کوئی جوان ہے، کوئی بڑھڑا۔ میں نے ماں کا نام لیا، میں نے ترمذی کا نام تو نہیں لیا، میں نے بائبل کا نام تو نہیں لیا، انجیل زبور کا نام تو نہیں لیا، میں نے تو ماں کا نام لیا۔ کون سی ایسی خاصیت تھی؟ ماں، میں نے بولا تمہارا دل ہچکا کھا گیا ہے، ماں میں نے کہا یہاں دل پہ ضرب لگ گئی۔ ہر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، کندھے پر جب ماں کا جنازہ جاتا ہے، جو کندھے چرپائی کا فرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر 4 اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ پہلا شعر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، باپ مر گیا، بھانڈے لوگوں کے دھو دھو کے بچوں کو پالا۔ کسی نے عزت پہ انگلی اٹھائی، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی، کسی نے شخصیت پہ انگلی اٹھائی۔ گھر کے اندر دیور مخالف ہو گئے، سورے نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی، کبھی جیٹھ نے انگلی اٹھائی، کبھی نندوئی نے انگلی اٹھائی، کبھی محلے والوں نے کردار مشکوک کے کہہ دیا۔ اللہ اکبر۔ بچے کو روتا دیکھ کر، اس کی وردی دیکھ کر، اس کے اسکول کی فیس کو یاد کر کر، اگر کسی دروازے پہ گئی، کسی نے کردار مانگا، کسی نے عزت مانگی،
کسی نے میرے عزیزوں 2 روٹیوں کے پیچھے 1 رات مانگی، اللہ اکبر، سب کچھ تیرے لیے برداشت کیا، عید کے دن نے کپڑے نہ پہنے، کھانا تیرے لیے اس نے بچا کے رکھا، رات کو 2 بجے اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولا، دنیا سے جا رہی ہے، ایک ارمان دل میں لے کے جا رہی ہے، کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ کہندا امی تیری ہے، تو کیوں نہیں رکھدا؟ ساری زندگی جس نے اولاد کو ایک چھتری کی چھاؤں کے نیچے رکھا، ان ماں باپ کو تم نے کیوں جدا کر دیا ہے؟ تیرے گھر کے اندر تیرے باپ کی عزت کا پتہ تب لگے گا جس وقت کھانے کے لیے تو بیٹھے اور اس وقت پوچھنا ابے نو کھانا کھوایا ہے، کہاں ہونے دے کے آئی ہیں، اٹھ جا اپنی ٹرے کو دیکھ اور باپ کے چگیر کو دیکھ، اگر ملتا جلتا نظر آئے تو تیرے گھر پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اگر تیری روٹی گھی والی اور باپ کی روٹی سوکھی تو تیرے دسترخوان پہ خدا کی لعنت آ رہی ہے۔ تو دودھ پیوے تے پیو نو ٹھنڈا پانی نہ دے، بار بار مزدور کو ملازم کو گھر بھیجتا تھا، گھر پہنچ گیا دھیاں نو پہنچ گیا کی پکاونا ہے۔ بابو جی گھر کی سربراہ کی عزت کرنا یعنی بیوی کی، جنازہ جس دن اٹھ گیا 5 بچے تجھے منہ نہیں لگائیں گے، تیرے کپڑوں کی حالت پہ کسی کو ترس نہیں آئے گا۔ اخلاق میں، کردار میں، صورت میں، ختم نبوت کے تاج میں کوئی کمی تھی؟ عائشہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، عائشہ کیا ہوا؟ کہ آج مجھے میری خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے۔ گھر آئے، گھر کے کونے میں اوڑھنی اوپر لے کے لیٹ گئے، مائی خدیجہ نے منہ تو کپڑا چایا، کہا ہے میں مر جا ماں باپ قربان، آج کس نے آپ کو رلایا؟ کس نے گالی دی، جھڑکی دی، کس نے پتھر مارا؟ کہا خدیجہ میں رحمت والا نبی آیا، اعلیٰ ظرف لے کے آیا، مکے کے پہاڑوں کے دامن میں قافلہ آ کے رکا ہوا ہے، لگتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں ان کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے۔ کیا شان ہے ماں خدیجہ کی، ہاتھ پکڑا، اٹھیے نا، کھڑے ہوئیے نا، ذرا جائیے نا، کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ، بڑا میں فیصلہ کرنا ہے۔ کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں، ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے۔ خدیجہ خیر تو ہے، بلاؤ تو صحیح۔ دروازے سے باراناس بلالا جی جی جاؤ سارے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ حضور نے فرمایا جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا، سونا چاندی درم و دینار سکے پڑے ہوئے تھے۔ خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مال کے پاس بٹھا دیا، اتنا اونچا مال تھا، اس مال کے پیچھے میرا وجود چھپ گیا۔ ایک مکے دا سردار، دوسرے مکے کے سردار، 3-4 سردار آئے، سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے۔ خدیجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی او مکے کے سردارو، تم نے جتنا غریب کہنا تھا کہہ دیا، جتنا فقیر کہنا تھا کہہ دیا، لاوارث کہنا تھا کہہ دیا، خبردار آج کے بعد اسے غریبی کا تانا نہ دینا، زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش بری پر محمد کے خدا کو گواہ بناتی ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا، اب لے جا جہاں مرضی۔ اللہ پیو دے بھانڈے میں جڑ جہیز چ لے کے آئی، میں نہیں برتن نو دینے، یا تو برتنوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اے عائشہ بنا ہوا گوشت پکا دے، روٹیاں پکا دے، ٹیفن کا ڈبہ تیار کر دے۔ مائی کہنے لگا یاروں میں بیٹھ کے کھائیں گے، لگا بلال کو کھلائیں گے، داماد عثمان کو کھلائیں گے۔ ٹیفن کا ڈبہ اٹھا کے جب چلے، میں کہا بتاؤ تو صحیح میرے ہاتھوں کا پکا کسے کھلاؤ گے؟ کہ عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں، مکے سے خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی، میں کل ان کے پاس گیا تھا، میں کہ اپنے آپ کو کلی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا خدیجہ چلی گئی تمہیں لاوارث چھوڑ کے چلی گئی،
خدیجہ نہیں، خدیجہ کا گھر والا تو موجود ہے، تم دسترخوان بچھا کے بیٹھنا، محمد اپنے گھر سے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ اماں کہنی میرا منہ چڑھ گیا، شوکت تھی نا، فطرت ہے۔ اماں کہنے لگی میرے منہ سے نکل گیا، کملی والے کہاں خدیجہ، کہاں خدیجہ کی سہیلیاں، میں جوان ہوں، کنواری ہوں، دو گھر میں بیانے والی عورت، تیسرے تیرے گھر میں آئی، اس بیوہ کے اندر کیا ایسی خاصیت تھی جب بھی نام لیتا تو بیوہ کا نام لے کے رونے لگ جاتا ہے، ایسی گھاٹا کہ میں نے اتنا کہا، تھوڑی دیر رکی، میں نے مکھڑے کی طرف نظر ڈالی، رو رو کے داڑھی کے بال بھیگ گئے، ہائے میں کہ ہائے مر جاواں، میں نے کوئی ایسا جملہ نہ کہا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، عائشہ جب تجھے غصہ ہے تو مجھے کچھ کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ خدیجہ میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اس بڑھاپے میں یاد آ رہی ہے؟ کہ کبھی تمہارے میں بھی کوئی نہیں، کبھی اس میں بھی کوئی نہیں تھی، فرق کتنا ہے، اللہ اکبر، جب تمہارے گھر میں آیا لوگ پھول برساتے ہیں، جب خدیجہ کے گھر میں جاتا لوگ پتھر برسایا کرتے تھے، فرق کتنا ہے، اللہ اکبر، جب خدیجہ کے گھر میں جاتا، اللہ اکبر، خدیجہ کے گھر میں جاتا پتھروں کی بارش ہوتی تھی، تمہارے گھر میں آتا پھولوں کی بارش ہوتی تھی۔ اے عائشہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہ پڑا، خدیجہ کو پتا ہوتا اس وقت سونے محمد آئیں گے، دروازے کے پاس بیٹھ جاتی، جب میں دروازے کے پاس آتا تو پردہ اٹھا کے کہتی سونے محمد آ گئے، میں کہتا خدیجہ کبھی بھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی، خدیجہ کہتی شایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، نہ الارم نہ گھنٹی نہ سائرن بجتا ہے، کملی والا جب تو گلی مڑ کے اس گھر کی طرف آتا ہے تیری نبوت کی خوشبو خدیجہ کے بیڑے میں پہلے ہی آ جاتی ہے۔ ازواجی زندگی کا معیار بتلایا، عورت کے ساتھ مرد کا، مرد کے ساتھ عورت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، ساری زندگی بیوی کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ جاؤ گریبان میں جا کے دیکھو، متقی ہو پرہیزگار ہو، نبی سے بڑا متقی کون ہوگا، نبی سے بڑا پرہیزگار کون ہوگا؟ اما عائشہ کہتی حالت نپاکی میں جب میں ہو جاتی، کملی والے نے کبھی میرے سے پرہیز نہ کیا، کبھی میرے سے کراہت نہ کی، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے، وہ مجھے ہنساتے، میں حضور کو ہنسایا کرتی، کملی والے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے، میرا بچا ہوا پانی پیا کرتے، حتیٰ کہ پیالے کے اس حصے کو منہ لگایا کرتے جہاں سے ماں نہیں پیا ہوتا۔ دنیا والوں کو بتاتے، او لوگوں میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ معاشرے میں عورت کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹی کا مقام بتایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا او لوگوں اللہ اکبر، بیٹیوں کا مقام بتلایا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے والد کو جنت کی بشارت، جنت میں اپنے ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ اکبر، ماں کا مقام بتلایا، ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سروں کے تاج ہے۔ محترم بزرگوں، ماں دروا ماں کی چپائی پہ لکھ کے چلی گئی، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ کبھی اس نے دھکا دے دیا، کبھی اس نے دھکا دے دیا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی اس نے کہہ دیا امی تیری، کسی نے کہا امی میری۔ دبئی کے اندر میرے عزیزوں ایک کیس آیا، 110 سالہ بیٹے نے عدالت کے اندر کیس کر دیا۔ کیا کیس؟ ایک بھائی نے ایک پہ کیس کر دیا، جائیداد کا نہیں تھا، زمین کا نہیں تھا، مال کا نہیں تھا، وراثت کا نہیں تھا۔ ایک بھائی نے کیس کیا، ساری زندگی میری اماں بڑے بھائی کے گھر رہی ہے، اب عدالت فیصلہ کرے کہ بڑا بھائی ماں کو مجھے دے، باقی دن میں اپنے گھر کے اندر رکھوں گا۔ جج نے قلم چھوڑ دیا، رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا قتل کے کیس بھگتوائے، سود چوری کے کیس بھگتوائے، ماں کے لین دین کے نہیں بھگتے۔ یہ کیسی چیز مانگی، کیسا دعویٰ کیا کہ ماں مجھے دے دے۔ بڑے سے کہا ہاں بھائی ساری زندگی تو نے ماں اپنے پاس رکھی، دے دے۔ بڑا کہنے لگا علی جا مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں آ کے کچھ کہنے دو۔ اب کیا کرے؟ او میرے بھائی جتنے میرے پلازے لے لے، جتنی میری مارکیٹیں لے لے، جتنا میرا پیسہ بینکوں میں لے لے، خدا کے واسطے ماں میرے سے نہ لے، ماں مجھے دے دے۔ یہ بھائیوں کے فیصلے عدالت میں ہو رہے ہیں کہ ماں کے لین دین پر۔ آج گھروں کے اندر پنچایتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، ماں نو میں رکھا، میرے بچے جوان ہیں، میں اپنا خرچہ چکا کہ ماں دا خرچہ چکا۔ پھر یہ رو کے کہتی ہے ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، کوئی مکان لے گیا، کوئی دکان لے گیا، کوئی خاندان لے گیا، کوئی کنبہ زمین لے گیا۔
چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ۔ اب پھول برسا تیری مرضی، پتیاں برسا تیری مرضی، قبر کے اندر جب اتارا ایک آواز دے کے کہتی ہے تیری مرضی، یہاں تو کجیوں میں پانی چڑیوں کے لیے ڈال رہے، گھر میں تو مجھے پانی نہیں پوچھا، اتنے لال چٹیاں چادرا باندھا ہے، میری چنی ساری زندگی پھٹی رہی، کبھی پیمند نہیں لگایا۔ سلائیاں کر 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 میں نے سن کے تیرے عید کے چار چار جوڑے بناتی تھی، تو وہ تے کھلو کے کہندا بڈھی ہے تینوں جوڑیاں دی کی لوڑ ہے۔ دوائی ختم ہونے پہ تانا دیتا تھا، امی دوائی ہے مٹھیائی کوئی نہیں، گن گن کے کھایا کر، کوئی حرام دی کمائی نہیں۔ چلو چلو مدینہ شریف چلے، دروازہ کھٹکھٹا یا رسول اللہ، ایک مسئلہ لے کے آیا، پریشان ہوں، بیوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہے، بیوی کالج میں پڑھی ہے، ماں ان پڑھ ہے، اماں بڈڑی ہو گئی، دھکے کھا کھا کے، مارا کھا کھا کے، میں نے سن کے اماں بوڑھی ہو گئی۔ میری اماں کو بات یاد نہیں رہتی، کرنے کے بعد بھی قسم کھا کے کہتی ہے میں کوئی نہیں کیتا، حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی روزانہ میرے گھر میں چلتی ہے، بیوی کہتی تیری ماں نے یہ کیا، ماں کہتی میں کوئی نہیں کیا، کملی والے 10 ماں کو جھٹلاؤں کہ بیوی کو جھٹلاؤں۔ ہائے ہائے، آواز آئی خبردار، بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، چٹے والی والوں کو شرمندہ نہ کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا، اندر جا کے بے شک بیوی سے معافی مانگ، لیکن جوان بیوی کے سامنے بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا۔ پیو نو کہندا تو جا، کیوں نہیں کچیچیاں وڑ وڑ کے کہندا جا، جی نہیں چلا گیا واپس کوئی نہیں آئے گا۔ لاکھ تائے ہو، لاکھ چاچے ہو، لاکھ ماں سوڑو، باپ کی طرح دعائیں دینے والا، باپ کی طرح پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ بابا جی جب یہ بڈھڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کا نام لیتا ہے، اللہ فرماتے ہو فرشتوں اس کے ہاتھوں کو دم سے نیچا کر دو، اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھا، فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ جب بوڑھا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ کچھ نہ اف، خبردار انہیں کچھ نہ کہنا ماں باپ کو۔ بدری کریم نے تو معاملہ ہی ختم فرما دیا، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، خدمت کرے گا جنت میں جائے گا، ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا۔ خدمت کرو، بابا جی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ فرمایا روزانہ قبرستان جایا کر، پھیرا مارا کر۔ آخری بات، بچہ چھوٹا سا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے گئے، بچہ چھوٹا سا تھا مدرسے چھوڑنے کے لیے گئے، لپٹ لپٹ کر باپ کی قمیض کھینچ کھینچ کے کہہ رہا تھا تو بھی آ تو بھی آ تو بھی آ۔ ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا بال کو پڑھاؤ، میں تھا ہی بیٹھا، میرے پتر بیٹھا، لے شے لے لے، لے جوس لے لے، لے ٹافی لے لے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے، باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا، تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں۔ اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے، بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے، پڑھنا بچے نے، محنت باپ پہرے داری باپ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا، دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا۔ جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا، میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ نہ آنا، میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا۔ جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا، آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو۔ تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی، قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے۔ آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں۔ رب اکبر کی قسم، امیروں غریبوں رئیسوں مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے حکم ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی۔ زندگی میں جان میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سونے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، موت میت میں، شادی میں، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا. آج حضور کے غلاموں شب جمعہ کی رات ہے, قبولیت کی رات ہے, تہجد کا وقت ہے, رحمتیں امڑ امڑ کے آ رہی ہے, آوازیں آ رہی, حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا, رزق لینے والا, بیماریوں سے شفا لینے والا. مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے, ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے, عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے, عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے. قربان جاؤں تہجد کی نماز, 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے, تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے. میرے محترم دوستو, دامن پھیسار کے بیٹھ جانا, ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا. آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا, ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی, عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی, اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا, مکان دکان کچھ نہ مانگو, آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اگر جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ سے اس کی محبت مانگ لو, اس کی معرفت مانگ لو, اس کا پیار مانگ لو, اس کے نبی کی اتباع مانگ لو. رب اکبر کی قسم, میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا, جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے, اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا, اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے. آؤ سارے نبی کے غلام بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کریں, آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کریں. آجریت کر کے اٹھنا, اور لوگوں عوام نکلوانا, میں نے پٹھان نکلوانا, اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد الرسول اللہ کا غلام کہلوانا. اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو. سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی, کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا, کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. اوپر کی طرف بال کرو, بیچ میں مانگ نکالو, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو. میرے عزیزو, ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو. ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یہ الٹے پلٹوں کو سیدھا کرو, اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو. رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لال کے ڈیزائن بنایا. اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, روزہ انور کی مٹی, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی, بیت اللہ سے اعلیٰ. کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, اللہ وہاں نہیں رہتا. روزہ محمد کا گھر ہے, آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اثر کی, آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ, کرسی سے بھی اعلیٰ. اب ایمانداری سے بتاؤ, مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ مٹی کا یہ مقام ہے, تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی, آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی. وقت کا میں امام ہوں, فتویٰ دیتا ہوں, اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے, اور پھر درے مارے گئے. جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے, جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے. حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھے نہ بڑھو, مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ, داڑھی بڑھاؤ. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی واجب ہے, یہ مٹھی ادھر سے, ایک مٹھی ادھر سے, ایک مٹھی ادھر سے, یہ واجب ہے. زیادہ رکھو تقویٰ ہے, کم رکھنے پہ فتویٰ ہے. تینوں طرف سے. اب چھوٹی کرے, بیبی کٹ کرے, جو مرضی کرے, تمہاری مرضی. اب سن لو, کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے, داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے, اس طرح لگا کے آؤ گے. جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا. احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا, داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ غنی اللہ غنی. میرے عزیزو, موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے, اللہ اکبر, فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے, چہرہ دیکھتے ہیں. فرشتے میرے عزیزو اعمال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں. اب تمہاری مرضی, رکھو تمہارا فائدہ, نہ رکھو تو میرا نقصان کوئی نہیں. بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا. لباس میں, صورت میں, کردار میں, سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے بالوں تک, اللہ اکبر. لباس کے اندر میرے عزیزو ہم نے عوال پٹھان نہیں بننا, رحمت عالم کا غلام بننا ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی
عورتوں میں مردوں میں ساری انسانیت میں کیسے آ جائے. اس کے لیے تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے. جس نے کلمہ پڑھا لا الہ پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے کی نیت سے کاروبار بعد میں, دکاندار بعد میں, سندھی بلوچی پٹھان بعد میں, کلمے کی نیت سے سب سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے مسلمان پہلے حضور کے امتی حضور کے امتی, اور دکاندار بعد میں, سارے کے سارے نبی کے کام والے. ہم نے کلمہ پڑھا اس نسبت سے آقا ہمارے آخری نبی ہے, اور آپ کا کام ہمارا کام ہے. امت کے ذمہ مال لگا کے نہیں گئے, یہ کام لگا کے گئے. جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کے بیڑے تارے گا, جو اس کام کو نہیں کرے گا اور مخالفت کرے گا اللہ اس کے بیڑے غرق کرے گا. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ایک کام آپ کو مجھے عطا فرمایا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکی کرنی, نیکی کی دعوت دینی, برائی سے بچنا, بچنے کی دعوت دینی. اس کام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں, آپ بھی تیار ہو. سارے عالم میں نکلو گے, پورے عالم کے اندر دین کی محنت لے کے نکلو گے. 5 اعمال مسجد میں کریں گے, کہو انشاءاللہ. روزانہ کی عشاء کی تعلیم میں جڑیں گے, کہو انشاءاللہ. صبح کے مشورے میں جڑیں گے, کہو انشاءاللہ. اب بچے کہیں گے مشورہ کیا, کہ کدے گھر جا کے روٹی کھانی, نہیں, مشورہ یہ یہاں بیٹھ کے مشورہ کریں گے. ویسٹ انڈیز سے تقاضا آیا, 4 جماعتوں کا تقاضا آیا, یہاں زمبابوے سے تقاضا آیا, کسی طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اس کے لیے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں کو قبول کر لے, اس کے لیے اللہ مجھے قبول کر لے, اس کے لیے اللہ میرے گھر والوں کو قبول کر لے. یہ فکر لے کے جب مسجد میں بیٹھیں گے, اللہ اس فکر سے سارے عالم کے کفر کے زور کو توڑیں گے. رات کی تعلیم میں, صبح کے مشورے میں, اپنی مسجد کے گشت میں, دوسرے محلے کی مسجد کے گشت میں آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا, اور اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن لگانا. اس نظام کے اللہ اکبر پورا کرنے میں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ بھی تیار ہو, نکلو گے انشاءاللہ.
ماشاء
ماشاء